کا فقیر کہتے ہیں، جہاں والے انہیں پیران پیر کہتے ہیں، اور تو غلام گوس ہے، آزاد کر دیا تجھ کو، قبر میں مجھ سے منکر نکیر کہتے ہیں۔ میں بلا تخیر دعوت خطاب دے رہا ہوں خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، محسن اہل سنت، پاسبان مسلک رضا حضرت علامہ مولانا قاری محمد یوسف نقشبندی صاحب دامن برکاتہ خصوصیہ قبلہ سے ملتمس ہوں آپ تشریف لائیں، خوبصورت انداز کے ساتھ آپ اپنے افکار و خیالات نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ورحيمنا وكريمنا وملجانا ومأوانا ووكيلنا وكفيلنا ووسيلتنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود السلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقدم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. نهايتي وجب الاحترام مدير المقام پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر عبدالسلام صاحب نقشبندی گدی دامت برکات ملالیہ اور دیگر مشائخ اعظام اور علماء اہل سنت مہمان گرامی قدر اور آج کے ہماری میزبان محترم مصرف عالم صاحب دامت برکات ملالیہ اور معزز سمیع ذرا ثانہ خانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور حضور نبی
کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ عالیہ مقدسہ میں حضران السلام۔ خالق کائنات کا بہت بڑا کرم ہے، اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی امت اندر پیدا فرمایا، اور خالق کائنات کا ہمارا بہت بڑا احسان ہے، اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ حضرات محترم، آج کی یہ تقریب سعید سالانہ عرس مبارک کی تقریب ہے۔ میری خوش نصیبی ہے کہ گزشتہ سال مجھے اس خوبصورت پروگرام میں شریک ہونے کا موقع ملا، اور اس سال بھی میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے اللہ رب العزت نے پھر شریک ہونے کا موقع دیا ہے۔ راستے میں محترم رزاق صاحب پوچھ رہے تھے کہ اس موضوع کی مناسبت سے گفتگو ہوئی ہے، تو میں نے کو یہ جواب دیا کہ مجھے تو ارادہ نہیں بنتا ہے، جب اسٹیج پہ بیٹھ جاتا ہوں پھر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جو زبان میں آتے ہیں۔ آگے چلتے آ رہے تھے تو راستے میں کچھ آقا علیہ السلام گھر والوں کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی، تو جن عظیم ہستی کا عرس مبارک ہو رہا ہے ان کے بارے میں انہوں نے مجھے بتایا کہ سادات کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے، پھر کچھ انہوں نے واقعات بھی مجھے سنائے، تو میرا پھر جو تھوڑا سا ارادہ بدل گیا، میں نے کہا چلو آج آقا علیہ السلام کے گھر والوں کی مناسبت سے گفتگو ہو جائے، لیکن یہ گفتگو بہت وسیع ہے اور اس پر یعنی مختلف آیات کی مناسبت سے گفتگو ہوتی ہے۔ اہل علم ماشاءاللہ علماء کرام اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، تو میں نے سورۃ احزاب بلکہ اس موضوع کا میں نے نام رکھا ہے سالانہ عرس مبارک بصورت فضائل اہل بیت منشاء مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ موضوع میرے آقا علیہ السلام کی اپنی منشا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کی بہت زیادہ تعریف کی، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اصل محبت تھی، منشا تھی، وہ یہ تھی کہ میرے ہر امتی کے دل میں میرے گھر والوں کی محبت پیدا ہو جائے۔ تو آقا علیہ السلام کے گھر والوں کے لیے محبت کے لیے، پیار کے لیے، ان کی نسبت کے لیے لوگوں کو تیار کرنا، لوگوں کا ذہن بنانا، لوگوں کے دل دماغ میں محبت پیدا کرنا، یہ میرے آقا کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن تھوڑی سی گفتگو ابتدائی جو ہے وہ سمجھنے والی ہے۔ اہل علم بیٹھے ہیں، علماء کرام ان سے پوچھ لیجیے، اس میں حافظ قرآن بھی ہوں گے، قاریہ قرآن بھی بیٹھے ہوں گے۔ یہ جو میں نے لفظ تلاوت کی ہے یہ پوری آیت نہیں ہے، ایک آیت کا آخری جز ہے، اور یہ آیت نمبر 33 ہے، آگے آیت نمبر 34 پر یہ رکوع مکمل ہو رہا ہے، اور یہ رکوع جو ہے یہ 21ویں پارے سے شروع ہوتا ہے اور 22ویں پارے میں یہ رکوع مکمل ہوتا ہے۔ تو یہ پورا کا پورا جو رکوع ہے، اگر اس کا شان نزول دیکھ لیں، سیاق و سباق کو دیکھ لیں، مفسرین کو اگر پڑھ لیں، تو یہ پورا کا پورا رکوع جو ہے یہ آقا علیہ السلام کی بیویوں کے حق میں نازل ہوا ہے۔ ازواج مطہرات امہات المومنین، بات سمجھ آ رہی؟ مشکل نہیں، ویسے میں اردو میں گفتگو کرتا ہوں لیکن یہ میری سلیس اردو ہوتی ہے۔ میں پنڈوں کے اندر بہت زیادہ رہتا ہوں، گاؤں کے اندر، وہاں باب علم سمجھ آتے ہیں۔ رات جہاں میرا پروگرام تھا وہاں بڑی کمال بات ہے کہ وہاں جو بندیوں کا گھر تھا، 3 مسجدیں ان کی تھیں، 2-3 مسجدیں غیر مقلدین کی تھی، 1 سنیوں کی تھی۔ تو میں نے وہاں موضوع پتہ کیا رکھا، میں کہا آج موضوع کا نام ہے میلاد النبی، لیکن تمام مسالے کا مشترکہ موضوع ہے۔ میں نے تمام مسالے کو ساتھ جوڑ کے رکھا، مجھے کہنے کہ یہاں رک کے بڑے آتے ہیں، کیا؟ میں نے کہا آج نہیں آئے گا، زندگی رہی تو آج کا انشاءاللہ نہیں آئے گا۔ میں کہتا ہوں 2-2.5 گھنٹے گفتگو کی، رات 2:30 پونے 3 ہو گئے، ایک رکا بھی نہیں آیا، ایک رکا بھی نہیں آیا۔ اس سے قبل مجھے میں واقعہ سنا رہا تھا کہ یہ دولن ایک ہے وہ اسٹیشن، وہاں پہلے مسجد ایک ہی ہوتی تھی سنیوں کی، پھر اہل حدیث نے الگ مسجد بنا دی،
بہت بڑی مسجد ہے. تو وہاں میں جب خطاب کرنے کے لیے گیا تو انہوں نے کہا جی آپ کو رکے بڑے آئیں گے. ہمارے یہاں رواج ہے کہ وہابیوں کو مولوی آئے تو سنی رکے دیتے ہیں, سنیوں کو مولوی آئے تو کن علاقوں میں یہ رواج ہے, کہ علاقوں میں یہ رواج. میں کہ انشاءاللہ آج رکا نہیں ہے. کہ وہ کیوں؟ میں نے کہا میں موضوع ایسا چھیڑنا ہے کہ کسی کو خبر نہیں میں ہونا کیا ہے. اگر رکے آ بھی گئے نا تو رکے جیبوں کے اندر ہی رہیں گے انشاءاللہ. کہنے کہ وہ کیسے؟ میں کہ دیکھ لیں اب گفتگو ہوتی رہی, کتنی گفتگو مجھے یاد نہیں, کافی سال ہو گئے. تو ایک آدمی میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا, اس نے ایسے ہاتھ کیا, مجھے ہاتھ بھی یاد ہے, ایسے کیا. میں کہ انشاءاللہ یہیں رہے گا. اس کا ہاتھ میری تقریر کے ختم ہونے تک یہیں رہا, نہ وہ نکالنے جو رہ گیا, نہ اندر کرنا جو رہ گیا, ایتھے رہے. میں نے کہا یار مجھے یہ بتاؤ کہ میں کو اپنے دادے پردادے کی بات کر رہا ہوں, میں اپنے خاندان کی بات کر رہا ہوں, میں تو بات اس عظیم ہستی کی کر رہا ہوں, یا ان عظیم ہستیوں کی بات کر رہا ہوں کہ جن کے ساتھ رب خود محبت کرتا ہے, جن کے ساتھ رب خود محبت کرے, پھر ان کا ذکر تو پھر سارے ہی جاتے ہیں. میری کیا ضرورت ہے کہ میں کیا کروں؟ بعد مجھے رپورٹ ملی, انہوں نے کہا کہ یار رکے تو بڑے لائے تھے پر مولوی صاحب نے ہمیں ہمارے پر غلبہ اتنا ڈال دیا, ہمیں خبر نہیں کہ رکے ہیں بھی کہ نہیں. میں نے کہا یہ میں نے غلبہ نہیں ڈالا, قربان جاؤں میرے آقا علیہ السلام کے ذکر کی برکت اتنی ہے, میرے آقا علیہ السلام کے ذکر کی طاقت اتنی ہے, کسی کی کیا ضرورت ہے کہ وہ رکا نکالے؟ تو رکا بھی تو انہی کے لیے آنا ہے, رکا بھی تو انہی کے لیے آنا ہے. تو میں نے آقا علیہ السلام کی بار کے بار کر دیا, آقا تعلیم میں آپ کی کروں تو میرے رکا آ جائے. سرکار نے فرمایا رکا نہیں آئے گا. کہ وہ شان بڑی اعلیٰ ہے, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص. کس کی ضرورت ہے کہ وہاں رکا آ جائے؟ وہ کمال حسن, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی دھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دعا ہے. میں ایک بات کر رہا ہوں, ٹائم بھی تھوڑا ہے, مجھے بڑا انہوں نے دعویٰ کی کہ 8:30 بجے تک آپ کو خطاب مل جانا ہے. میں کہا کسی کتاب میں یہ بات لکھی نہیں مجھے 8:30 بجے خطاب مل جائے. ہاں وہ بھی قصور نہیں ہے. ویسے یہ مسئلہ بات اور رائے کا مجھے اچھا قانون نظر آیا ہے. جہاں اکثر بھی پروگرام ہوتے ہیں نا تو انہوں نے 10 کا ٹائم رکھا, 10 کی دعا ہوتی ہے. سر اس سال لیانی میں 15 منٹ میرا خطاب زیادہ ہو گیا, کچھ عوام کی اصرار پر ایک بعد میں کر رہا تھا, مجمع بہت زیادہ تھا, وہ کہنا میں نے کوشش کی, پھر میں نے 15 منٹ بعد تقریر ختم کر دی. 3 لاکھوں کا قانون بڑا پیارا ہے, لیکن کوئی بات نہیں. ہم اتنے رات خطاب کرنے والے اور 4 خطاب کرنے والے, 3 صبح حفظ میں پھر خود پڑھتا ہوں الحمدللہ. رات میں 4 بجے آیا, میں سویا نہیں آنا حضرت صاحب. پھر میں 4:30 کلاس لیے, سبق سنے ہیں, جماعت کروائی ہے, پھر ایک سبق سنے, پھر اس کے بعد کوئی گھنٹہ ملا, پھر اس کے بعد 3 خطاب میرے تھے, 2 چھوڑ دیے. یہ میرا 4تھا خطاب ہے جو کر رہا ہوں. اور جاتی انشاءاللہ جتنے بجے میں نے جانا ہے, شعبہ حفظ 47 بچے حفظ کرنے, میں خود پڑھانا ہے. 25-26 سال مجھے حفظ پڑھاتے ہوئے 200 سے 250 بچے حفظ کر چکے ہیں, 150 بچے حفظ کر چکے. میرے شاگرد مفتی 2 بن گئے, میرے شاگرد امام ہیں, خطیب ہیں, مدرس لگے ہوئے ہیں. منڈی بہت میں خطاب کے لیے گیا, وہاں میرا شاگرد پڑھا رہا ہے. صبح 4:30 بجے مجھے اٹھا دیا, کہنے استاد جی تمہیں خیر ہے یار, رات خطاب کروایا ہے. کہنے استاد جی سبق سن لے. جب میں کلاس میں داخل ہوا نا, حال میں کچھ بچے میں شاگرد کلاس لگی ہوئی تھی, مجھ سے پڑھ کر گیا ہے. حضرت صاحب میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. تقریباً کوئی 32 کے 33 بچے 2 کلاسوں میں پڑھ رہے تھے. جب میں نے کچھ سبق سنے غنّے مدوں کے ساتھ, مخارج کے ساتھ, میری کیفیت بدل گئی. میں نے کہا مولا اور تو میرے دامن میں ہے کچھ نہیں, چلو انہیں میں سے کوئی میرے لیے سبب بن جائے گا. پر یہ باتیں کرنے کے صحیح مقصد تھا کہ دین کی مصروفیت انسان کی ہونی چاہیے. فقط کمایا کہ کھایا کہ سو گئے, یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے. کمایا کھایا سو گئے, یہ معاملہ نہ ہو. معاملہ کچھ ہم دین کے لیے کریں. لیکن دین حضرت صاحب کا کورس ہمارا ہو رہا ہے, وہ اسکول ٹیچر تھے. کیا تھے؟ اسکول ٹیچر تھے. اسکول ٹیچر کا حق کیا ہے؟ اور میں حیران ہوں, اسکول ٹیچر بن کر بھی ماشاءاللہ نے اپنی زندگی میں آقا علیہ السلام کی اداؤں کے ساتھ اتنی محبت کی, پھر مخلوق سے ساتھ اتنا پیار کیا کہ الحمدللہ یہ فقط یہ کسی کی ضرورت نہیں کہ ان کی یاد منائیں, یہ رب خود یادیں منواتا ہے. اس کا وعدہ ہے. بہرحال میں کہیں اور نہ چلا جاؤں. بڑی خوبصورت بات ہے کہ یہ پورا کا پورا رکوع
21 پارے سے شروع ہوتا ہے اور 22ویں پارے میں ختم ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا، اس کو مطالعہ کر لینا. یہ پورا کا پورا رکوع ازواج مطہرات امہات المومنین ان کے حق میں نازل ہوا ہے، اور اس میں ساری ہدایات ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی بیویوں کو کیا کی ہیں؟ ہدایات کی ہیں، تعلیم دی ہے، درس دیا ہے، سبق دیا ہے. اور اس کا سبق دینے کا اصل مقصد کیا تھا کہ جب تک تمہارا تعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہیں جڑا تو عام کائنات کی عورتوں جیسی تھی، لیکن جب تمہارا تعلق حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے، رب کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہو گیا، اب عام نہیں رہی، اب خاص ہو گئی. رب فرماتا ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے ایسے بنایا ہے کہ قیامت تک کسی کی جرت نہیں ہے کہ اس کی طرف انگلی بھی اٹھائے. ہر عیب سے مبرہ، ہر عیب سے اعلیٰ. اب تمہارا تعلق بھی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑ گیا ہے، اب عام نہیں رہی ہو، اب خاص ہو گئی ہو. تو اب میں تمہیں یہ تعلیمات دے رہا ہوں، ہدایات دے رہا ہوں کہ تمہاری زندگی کائنات کی عام عورتوں سے الگ تھلگ ہو جائے اور ایسی ہو جاؤ. اور میں تمہیں ایسا بنانا چاہتا ہوں کہ کسی کی جرت نہ میرے محبوب کی طرف ہو انگلی اٹھانے کی، اور کسی کی جرت یہ نہ ہو کہ وہ میرے محبوب کی کسی بیوی کی طرف انگلی اٹھائے. اصل میں یہ پورا رکوع کس کا تھا؟ ہدایات پر تھا. کس پر؟ ان کے لیے آقا علیہ السلام کی بیوی اور ہم سب کی مائیں. اگر یہ سارا رکوع تو نبی کی بیویوں کے حق میں نازل ہوا ہے. اہل علم اس چیز کو زیادہ سمجھیں گے، پتہ نہیں آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں. جب یہ سارا رکوع نبی پاک علیہ السلام کی بیویوں کے حق میں نازل ہوا ہے ہدایات یا تعلیم کی صورت میں، تو حضرت صاحب درمیان میں سے اگر ایک آیت کا ایک جز لے کر اگر 5 تن کی طرف لے جائیں تو یہ درست نہیں ہے. قرآن کی نفی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کا جو مقصد ہے اس کی نفی ہو جائے گی. جب یہ پورا رکوع نبی پاک علیہ السلام کی بیویوں کے حق میں نازل ہوا ہے اور آیت نمبر 34 پہ یہ رکوع مکمل ہو رہا ہے، تو آیت نمبر 33 کا ایک جز چھوٹا سا لے کے آل رسول کی طرف لے جائیں تو یہ مناسب نہیں. یہ حق نہیں ہے، یہ قرآن سے انحراف ہے، نفی ہو جائے گی قرآن میں. اگر سارا رکوع اگر نبی علیہ السلام کی بیویوں کے حق میں نازل ہوا ہے نا، تو پھر اس آیت کا یہ جز بھی نبی پاک کی بیویوں کے حق میں ہی نازل ہوا. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ علم سے لے کر والناس تک پورے قرآن کا مطالعہ کریے. جہاں لفظ قل آئے یا لفظ لقد آ جائے یا لفظ ان آ جائے یا لفظ یعنی کیا کہتے ہیں الا یا انا لقد یا قل، یہ سارے لفظ کیا ہیں؟ تاکیدی لفظ. کیا ہے؟ تاکیدی. تاکید کوئی ضروری کام کے لیے ہوتی ہے. میں اس کو یوں کہہ دیتا ہوں کہ یہ قسمیہ لفظ ہے. کیا قسمیہ لفظ ہے؟ رب کو اپنے کلام کی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بات اپنے دل کی تختی پہ لکھ لیں، خالق کائنات قسموں سے بھی مبرہ ہے، تاکیدوں سے بھی اعلیٰ ہے، جمع سے بھی اعلیٰ ہے. پورے قرآن کا مطالعہ کر رب نے اپنی ذات کے لیے تاکید لائے، تاکید نہیں لایا اور سیغہ جمع بھی نہیں لایا. اپنی ذات کی جب بھی وہ بولتا ہے تو سیغہ واحد لاتا ہے. کیوں کہ نہ وہ واحد کا محتاج ہے نہ وہ جمع کا محتاج ہے. رب جمع اور واحد سے وراء الورا ہے. کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے، وہ کرنے نہ کرنے کا محتاج نہیں ہے. وہ کرنے نہ کرنے سے اعلیٰ ہے. وہ اتنا اعلیٰ ہے کہ وہ کسی کرنے نہ کرنے کا محتاج نہیں ہے. پھر ایک جملہ اور بھی کہتا جاؤں، رب ذاتی طاقت سے کرنے نہ کرنے کا محتاج نہیں. اپنی ذاتی طاقت سے تیرے اور میرے آقا علیہ السلام رب کی عطا سے وہ بھی کسی کے کرنے نہ کرنے کے محتاج نہیں ہے. وہ خود اعلیٰ، میرے آقا اس کی عطا سے اعلیٰ. میں ایک جملہ یہ میرا کرے، کسی کی کیا ضرورت ہے کہ میرا آقا پہ تنقید کرے، تعریف کرے، وہ دلائل دے؟ نہیں، کسی کو ضرورت نہیں ہے. خالق کائنات نے سارا کام خود ہی کر دیا، سارا کام خود کیا ہے. پریشان نہیں ہوا کرے. اگر کوئی کرتا تو اپنے نبی سے کر رہا ہے. ہمارے اوپر رب کا کرم ہے کہ رب نے عالم ارواح سے ہمیں چنا ہے. چن کر رب
نے ہمیں اس جگہ پہ لگا دیا ہے. فرمایا یہ تو فیصلہ عالم اروا سے ہو گیا تھا. کئیوں کا انتخاب تنقید کے لیے ہوا, کئیوں کی تعریف کرنے کے لیے ہوا. تم پرچم, جھنڈیاں, کرانا, مذاق, جلوس, نعرے, محفلیں اور جو دلے کرو, کوئی پوچھے یہ کیا ہے, پر میں پتا مجھے بھی نہیں. اگر پوچھے یہ کیا ہے تو کیا کہوں, پتا مجھے بھی نہیں. یہ فیصلہ عالم ارواح سے ہو چکا ہے. یہ عالم ارواح میں بات کر رہا تھا. میں دو باتیں کی ہیں. وہ ذاتی طاقت سے کسی کا محتاج تو میرے آقا ہے. اس کی جو دلیل کی ضرورت نہیں نا, تو آقا سے ہم نے ایک دلیل چھوٹی دے دیتا ہوں. ورفعنا کیا لاکا, بس اتنے کافی ہے. آگے میں بڑھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب علیہ السلام کی بیوی ہو, میرا کہ ارادہ ہے تمہارے لیے. کیا میرا ارادہ ہے. ارادے سے میرا رب نے فرمایا انما, لفظ اننا آیا ہے. لیکن ایک بات ہے کہ جب اپنی رب بات کرتا ہے تو اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں, لیکن جب وہ کسی کے لیے بولتا ہے نا تو پھر وہ کبھی سیغہ جمع لا رہا ہے, کبھی وہ کل کہہ رہا ہے, کبھی وہ لقد کہہ رہا ہے, کبھی الا کہہ رہا ہے, کبھی انا کہہ رہا ہے. جب وہ کسی کے لیے بولتا ہے تو میں بات کرنا تھا کہ جب آقا علیہ السلام کی بیویوں کے بارے میں رب نے ایک ارادہ اپنا ظاہر کیا تو رب نے فرمایا اننا. کیا اننا, رب فرما رہا ہے کہ جو میں کہنا چاہتا ہوں اس میں شک نہیں ہے. جو میں کہنا چاہتا ہوں اس میں شک, تو جو میں کر رہا ہوں اس میں بھی شک نہیں ہے. مولا تیرا کام تو کیا کرنا چاہتا ہے. فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے تم عام تھی, اب بن کے میرے محبوب کی بیویاں صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں تمہیں ایسا بنانا چاہتا ہوں کہ قیامت تک کسی بدبخت کی ضرورت نہ ہو کہ وہ میرے محبوب کی کسی ایک بیوی پر بھی انگلی اٹھائے. یہ تو بات ہو گئی. اب اگلی بات یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ. یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک ارادہ ظاہر کیا ہے. ارادہ کیا ہے؟ لیذہب, دور کرنا چاہتا ہے. کیا پریشان نہیں ہو, لیذہبا کیا دور کرنا چاہتا ہے. کیا عنکم الرجس, ان سے, ایسے ان سے کیا لیذہب عنکم الرجس, ان سے دور کرنا چاہتا ہے. کیا الرجس, آلودگی, رجس, عیب, ہر چیز اس طرح دور کرنا چاہتا ہے. تو جس کو رب دور کر دے نہیں, جن کے وجودوں سے رب رجس کو دور کرے, ہر قسم کی آلودگی کو جن کے جسموں سے رب الگ کر دے. بات تو یہی کافی تھی, بس اتنی کافی تھی. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس, بس. لیکن آگے سے ذکر کیا کن کے, ہاں ہمیں یہ تو بتانا تھا نا کن کے وجودوں سے, اے باری تعالیٰ کن کے وجودوں سے. فرمایا اہل البیت, بیت, یعنی پتہ یہ چلا کہ آقا علیہ السلام کی تمام بیویاں اہل بیت, اہل بیت سے باہر نہیں ہیں. یہ بھی پتہ چل گیا نبی پاک کی بیویوں کا اہل بیت کس نے بنایا. پتہ لگ گیا آپ کو, بتا سکیں گے لوگوں کو. سرکار کی ساری بیویوں کو اہل بیت کس نے بنایا, اور ان کی ہر قسم کی آلودگی کو دور کس نے کیا. تو جس کو رب پاک کرے, نہیں یہ بات نہیں ہے, بات نہیں ہو رہی. بات یہ ہے کہ رب نے آگے جا کر خود فرما دیا. کیا فرمایا؟ فرمایا وَيُطَهِّرُ. نہیں بات سمجھے, دیکھو نا حضرت صاحب اتنی بات کافی تھی کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت, بات ختم ہو گئی. جب رب نے اپنے ارادہ ظاہر کر دیا, کام کر دیا کہ میں نے آلودگی دور کر دی ہے, جب آلودگی دور کرنے کا ذکر ہو گیا بات ختم ہو گئی. جس کی آلودگی رب دور کرے وہ پاک نہ ہوئے. لیکن رب کہتا نہیں, اگلا میرا جملہ سن پہلے, میں نے پتا کس طرح پاک کیا, میں نے پتا کس طرح پاک کیا,
میرے پاک کرنے کے کمال کو تو دیکھو، مولا کتنا کمال ہے، فرمایا جتنا میں خود کمال ہوں، جتنا میں خود آنا ہوں، میں خود آلہ، میری آلودگی کو دور کرنے کا عمل بھی آلہ ہے، عظیم ہے۔ بدبخت و انصاف کرو، تو کس میرے آقا کی بیوی پہ ہاتھ اٹھائے، وہ فرمایا بھائی ہوتا ہے واقعم تطہیرا، رب نے خود سند رب نے اپنی صفائی کی خود سند دی، فرمایا میں نے تو اے مسلمانوں، اے امت مسلمان، تمہارے محبوب میں نے اس نبی کی امت میں تمہیں پیدا کیا ہے، بن مانگے جو ہر عیب سے آنا، تمہاری جو مائیں بنی ہے وہ بھی ہر عیب سے آنا۔ رب فرما رہا ہے نہیں، دیکھنے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، رب نے اپنے کلام کی خود صفائی دی، فرمایا جو پیچھے میں نے عمل کیا ہے نا، کیا جو میں نے پیچھے عمل کیا ہے نا، پتہ وہ کیا ہے، پتہ وہ کیا ہے مولا، وہ کیا ہے، فرمایا وہ یہ ہے کہ میں نے اس طرح پاک کیا ہے اپنے محبوب علیہ السلام کی ازواج کو کہ جس طرح پاک کرنے کا کون فرما رہا ہے؟ ہماری تعالیٰ فرما رہا، کہاں تو کیا ہے، ایسا تیرا کام کیا ہے کہ میں نے حق ادا کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ وابی بھی کہہ رہا ہے، دیوبندی بھی کہہ رہا ہے، شیعہ بھی کہہ رہا ہے، سنی بھی کہہ رہا ہے، کہاں تو حق ادا کرے، کہاں ولی حق ادا کرے، کہاں صحابی حق ادا کرے، کہاں سارے نبی حق ادا کرے، تو جس حق کو رب حق ادا کر دے۔ نہیں مجھے یہ بتائے کہ وہاں تو کمی رہ گئی، میں زیادہ اس کی تشریح میں نہیں جانا، بس تھوڑا سا میں نے بس ایک وہ نقطہ بیان کرنا تو وہ میرے دماغ میں آ گیا۔ اب دوبارہ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، سرکار کی بیویوں کو کس نے اہل بیت بنایا؟ بات یاد ہے گا؟ ان کو پاک کس نے کیا؟ اگر تمہاری کسی مجلس میں کسی سے گفتگو ہو جائے تو کوئی بدبخت آقا علیہ السلام کی کسی بیوی پر کوئی چھوٹی سی بات بھی کرے تو جواب دینے گے نہیں۔ اب سنیا نو بیماری ہے، سنیا کہیں گے کوئی میلاد دے بارے، کوئی 11ویں بارے، کورس بارے، میں اپنی مولوی صاحب کو جاساں، اپنی مولوی صاحب کو پوچھساں کہ تو تقریریں کی سنتا بھی تیرے نصیب ہے نہیں کہ تو پہلی اذان پڑھتے سنتے جو سارے کام چھوڑ کے امام علامہ صاحب کے سامنے آ کے بیٹھے، پھر ہم بھی جناب آگے کچھ ہمیں بھی کچھ ہونا چاہیے کہ ہم آنے والوں کے وقت کی ایسی قدر ڈالیں کہ ان کو ہر جمعہ پر کوئی نہ کوئی چیز دیتے جائیں اور اتنا کچھ دے دیں کہ وہ سن سن کر ہم سے بھی آگے بڑھ جائیں۔ ہم ایسا تیار کریں اپنے لوگوں، اس طرح تیاری کروا نہیں جی۔ دیکھو یہ تو حضرت صاحب تیاری ہو گئی، یہ تو انشاءاللہ میرے خیال میں یہ سالانہ عرس ہمارے پاس حضرت صاحب کی، میرے خیال میں حضرت صاحب کی روح بڑی خوش ہوئی کہ نہیں، موضوع ویسے ہی چھڑ گیا درمیان میں، راستے میں کام بنا کہ نہیں۔ میں بات کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام کی بیویاں پاک ہو گئی، کوئی کثرت تو نہیں رہی، اہل بیت بھی ہو گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو 4 تن ہیں ان کو اہل بیت کس نے بنایا؟ دیکھو نا، ان کو تو اہل بیت بنایا رب نے، اور ان کو پاک بھی کیا رب نے۔ تو وہ جو 4 تن ہیں، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، حسین کریمین دونوں، یہ چاروں کو کس نے اہل بیت بنایا ہے؟ تو اس کے لیے ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود فرماتی ہے، فرماتی یہ تو کام میرے گھر کے اندر ہوا ہے۔ نہیں، اگر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اگر ان سے عداوت ہوتی تو یہ بیان کرتی نہیں۔ یہ باتیں تو انشاءاللہ بھی کریں گے، میں بات یہ کر رہا تھا، فرماتی یہ کام میرے گھر کے اندر ہوا ہے۔ میرے گھر کے اندر کیسے ہوا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا ہے، اب کیا ہے، چادر بھی ہے، بکر بات کی، چلو بکر۔ آپ فرماتی ہیں کہ فجاء الحسن فادخلہ، کہتی ہیں کہ حضرت امام حسن آئے رضی اللہ تعالیٰ سے، تو آقا علیہ السلام نے کیا کیا، فادخلہ، چھوٹا جو ہے نا کہ اندر آ ہی سکتا ہے، تو آپ نے سارے بابے اکثر گھر چادرہ نہیں ہوندیاں نے،
پوتا بیٹا نواسا آ جا سردی کہ نہیں ہاں یار تیری بات نہیں ہے. آج کے بعد چھوٹے بچے کو بلکہ اگر جاتے ہی گھر میں بچہ جاگ رہا ہونا ہو کہ یار ہونا یار نمی تقریر سنی ہے سرکار ایک عادات ادا کریے تے پھر رب دی نظر پونی نہ تو میرا آقا کی ادا کرنی رات 12-1 بجے تو رب نے کہنا فرشتوں مجھے اپنی عزت و بزرگی کی قسم کہ اس کے ماضی کو دیکھو یا مصطفیٰ کی اداؤں کو دیکھنا محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ نہیں دیکھنا آج کے بعد چادر تقریر سننے کا کیا فائدہ ہے, یہ سالانہ حلف جمع کرنے کا کیا فائدہ ہے, یہ لوگوں کو جمع کرنے کا اصل فائدہ یہ ہے ان لوگوں کے دامنوں کو بھرو پیغاموں سے, یا اپنے دامنوں کو مشغولوں کو بھر کے لے جائیں پھر نہ میرے آقا کی اداؤں کو ادا کریں. کیا پتا کب رب کی نظر پڑنی ہے ایسے قابو کرنا تو چور منہ ہو تو جب پکڑا اللہ سرکار کی بیویوں کو اہل بیت کس نے بنایا, پاک کس نے کیا, یہ جملہ نہیں بنانا ٹھیک ہے, یہ جملہ ساتھ چلانا ہے ٹھیک ہے. ہم آج 4 تن کچھ بننے لگے 4 تن آقا نام ملا تو پھر کتنے ہو گئے 5 تن مان یا نہ مان یہ ہے نہیں 5 تن. ایسا کہا دیکھو تیرا سانس بھی چلے تو صدقہ 5 تن. آگے کچھ کہہ دیں تو پھر کہتی فجاء الحسن آئے فادخلہ اندر آ گئے یہ نار نہیں کہا کوئی میں کہ میں پڑھے میرا علم وہی میں کہہ رہے. ثم جاء الحسین فدخل معه فرمایا تسی بھی اندر ہی آ جاؤ. آئے چھپ گئے کتنے ہو گئے چھپے کتنے چھپانے والے کتنے, یہ مطلب تو ہوشیار بیٹھے ہیں. میں اگے لگ پتہ کی کرنا پڑا ہے انشاءاللہ آج 2 ہاتھ کر کے جانے انشاءاللہ کہ نہیں حضرت صاحب نے دعوت دے دی تھی 2 ہاتھ تک کرنا گے انشاءاللہ کہ نہیں. پیچھے ساتھ اکثر رہ گئی سی نا ٹائم نہیں رکھنا کسی نے, یہ جو ٹائم لے کر میں اپنی گھڑی ٹائم رکھنا گی صرف میرے کو 10 منٹ گھڑی ہے تو میرے کو 8 بج گئے 8 بجے گھڑی چل رہی ہے, گھڑی چل رہی, گھڑی غلط نہیں ہے, یہ ٹائم غلط نہیں ہے انشاءاللہ. تھکنا تو میں نے تقریر کر دے صبح کلاس حفظ کی میں لینی تو ستیا رہنا ہے, میں سری جماعت کرنی انشاءاللہ, میں حفظ کی کلاس لینی ہے تو پھر کل مینوں نہیں پتا میں کتنے تک جانا ہے. اے آ دیکھو کتنی ہو گئی سرکار 2 آ گئے. چھپانے والے کتنے نہیں میں کہا چھپا یہ جو شاطم نہیں بیٹھے میں نے کہا چھپانے والے کتنے چھپنے والے کل. ثم جاءت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ فادخلها. یہ تو میرا موضوع اچانک بنا ہے نا, اگر میں تیاری کا کیا تھا تو پھر تو کوئی اور سرور آتا, یہ درمیان میں ویسے جلد فادخلها. دیکھو جو بیٹی تو اتنی بڑی ہے وہ تو چھوٹے سے چلو اندر آئے گئے ہیں تو بیٹی کہتے بھی آج ہم میرے سے کول رہ گئے. فرمایا فادخلها بہت جتنی بڑی ہو تسی بھی اندر ہی آؤ, بیٹی بھی اندر. کمال کی ثم جاء علی ادخلہ, دماد آئے چچا داد بھائی تیری رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو میرا کر فرمایا فادخلہ, فرمایا تم ہی اندر ہی آئے. کتنے آ گئے چھپانے والے کتنے ہے, کیا بات ہے, چھپانے والے 1 چھپنے والے 4 کل کتنے ہو گئے 5 تن. عائشہ فرماتی رضی اللہ عنہ نبوت کے ہاتھ اٹھے اللہم ہؤلاء اللہم ہؤلاء اہل بیتی تنال کہتا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا.
नबी की बीवियों को आले बैठ किसने बनाया? पाक किसने किया? इनको आले बैठ किसने बनाया? गल समझो ना, इनको आले बैठ बनाने वाले मेरे आका, पाक करवाने वाले मेरे आका। तो मैं एक छोटा सा जुमला आपको दे देता हूँ इंशाल्लाह। ये सर नकीब कह रहे मैं जुमला दे रहा हूँ, आना नहीं, तो मैंने कहा चलो मैं भी कोई जुमला दे दूंगा इंशाल्लाह। इन्हीं के सबक मैं सीख लेता हूँ, ठीक है नहीं? मैं एक जुमला देने लगा हूँ। क्या? मेरे आका की बीवियों को बताओ पूरे कसूर में कि नबी की बीवियों को आले बैत बनाने वाला खुद रब, पाक करने वाला भी रब, इनको पाक करने, इनको आले बैत बनाने वाले मेरे आका, पाक करवाने वाले मेरे आका। जिनको रब पाक करे वो भी आला, तो जिनको मेरा आका पाक करे वो भी आला, वो भी आले बैत, ये भी आले बैत, वो भी आला, ये भी आला। अगर हकीकत देखो तो इनको आले बैत बनाया मेरे आका ने, तो मेरे आका का बनाना हकीकत में रब का ही बनाना। नहीं, अभी एक बात अगली सुनने वाली। वाह वाह जी, क्या बात है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं जब ये आयत नाज़िल हुई ना, कौन सी बता, इन्नमा युरीदुल्लाह, आका इस्लाम की हुजरा मालिक जो आप में से उम्र हज करने गए ना, आपने देखा होगा कि ये मस्जिद है, ये हुजरा मालिक, ये दीवार जा रही है, ये मेहराब है, ये रियाजुल जन्नह है, यहाँ से दरवाजा होता था, यहाँ से मेरे आका निकलते थे। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं रज़ियल्लाहु ताला कि आका अलैहिस्सलाम इस आयत के बाद 6 महीने, एक रवायत में 3 महीने, एक रवायत में 9 महीने आका इधर से नहीं गए। क्योंकि साथ हुजरा था आपकी बेटी का दरवाजा लगता था बाहर। और आज भी देखिए मेरे आका साहब की हुजरा वाले को ताला नहीं, ताला जो लगा हुआ है, ताला शिव कहाँ लगा हुआ है? मेरे आका की बेटी के दरवाजे को लगा हुआ है। पहले आका साहब की बेटी के कमरे में जाकर फिर लेकिन हम दो कमरे बनाते हैं ना, 2 कमरे, तो एक कमरे को दरवाजा ना हो, एक हो तो अगले को कहां से होगा? अंदर से। अगले कमरे को अंदर से, या हमारे अक्सर कमरे ऐसे बने होते हैं, अगले कमरे को यहाँ से होगा। ऐसे आका अलैहिस्सलाम हुजरा मार्ग जो है उसको कोई दरवाजा नहीं है। ये दरवाजा ये हुजरा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला, उसमें दाखिल होकर फिर अंदर से दरवाजा है। तो तालाशी जो आज लगा हुआ है वो हुजरा फातिमा को लगा हुआ है रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आप फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम, मैंने 3, 6, 9 माह मेरे पढ़े, इनमें बैठी इनको और पढ़ा होगा या इतना ही पढ़ा होगा, मैंने इतना पढ़ा है कि इतने माह आका अलैहिस्सलाम अंदर से नहीं गए, इधर से निकलते। और अनस बिन मालिक की बात सुनो, कहते हैं कि जब इधर से मेरा आका निकलते, जब अपनी बेटी के दरवाजे के करीब जाते तो बुलंद आवाज से कहते अस्सलात अहले बैती, अस्सलात के साथ बुलंद आवाज से कहते इन्नमा युरीदुल्लाह। मैं इसको यूं कहूंगा कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने 9 महीने 6 महीने दरवाजे पर खुद भी अपने घर की आले बैत के नारे लगाए, फिर नारे लगवाए। मकसद क्या था? लोगों को पता चल जाए कि वो आले बैत तो रब ने बना दिया है, ये नहीं मेरी आले बैत है, जिसके नारे में खुद लगाओ। 6 महीने, एक बैत में 9 और एक में। अब देखिए बस एक बैत सब मिला के फिर आगे चलना चाहता हूँ। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये नबी सल्लल्लाहु की बीवी, हम सब की माँ है। इनकी जो मैंने बात पढ़ी वो इस तरह है। आप फरमाती है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह के कम्बल शिफ पर लिया हुआ, क्या किया होता ऐसे। अब मेरी तरफ आपने देखना है, देखोगे ना कि नहीं? तो नाम तो मेरे तो पहले ही पड़े आप मेरे देखो क्या हो रहा है, बोलो तो सही। नहीं बाजू तो इधर करने ना, देखिए सन्नी हो तो तुझे बाजू नजर आना है। जो तो नहीं पता उत्तुज पाना ना, इन चीज हलनी है ना, तो कहना कारी साहब अंदर कोई खैर है, कोई शायद नहीं अंदर लुकाई हुई है, अंदर की है, अंदर कोई शायद है। तो तुम्हें सलमा की थी जब मेरे घर में तशरीफ लाए ना, तो अंदर कोई चीज हिल रही थी। मैंने पूछा आका क्या है? तो मेरा कने इस तरह की, जब ऐसे किया फरमाती हैं मैंने क्या देखा कि कमरे के अंदर बेटी भी है, दामाद भी है, दोनों शहजादे भी। वो रवायत में ऊपर से आए
इधर मेरा आका पहले लेके दाखिल हो। उन तुम सलमा कहती रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आका ये क्या? फरमाया ये मेरी आले बैत है। तो आगे बड़े लफ्ज़ है, कहते कि आका क्या मैं आले बैत में शामिल नहीं? फरमाया इतना कि खैर, तो पहली खैर में है, तू तो पहली खैर में है। क्यों? कि तुम्हें तो रब ने आले बैत पहले ही बना दिया है। तुम तो आले बैत पर बन चुकी हो, तुम्हारी अलूदियां खत्म हो चुकी हैं। इनको मैं बना रहा हूं। किनको? अब मैं कुछ दरमियान कुछ चीज शामिल करना चाहता हूँ, कर लो। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास सारे को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो फरमाते, अब मेरा थोड़ा सा रुख बदल गया है सरकार, मेरा रुख बदल गया। अब ये मैंने मुआज़ना कर दिया है, अब मैं रुख बदलने लगा हूँ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आना शाजरातुन, आना शाजरातुन व फातिमा हमलुहा व अलीयुन लिकाहुहा वल हसन वल हुसैन समरुहा वल मुहिब्बुन अहलल बैत वरकउहा हुम फिल जन्ना हक्कन। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं दरख्त हूँ, आना शाजरातुन, मैं एक दरख्त हूँ, व फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमलुहा, इस दरख्त की जो इब्तदा है, जो शाख है, उनकी इब्तदा जो है वो मेरी बेटी है। व अलीयुन लिकाहुहा, जो मेरी अली है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो मुंतकिल करने वाले हैं। क्या क्या करने वाले? किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना, इंतकाल। अंग्रेजी में क्या कह दिया? शिफ्ट। तो कौन सा अंग्रेजी ज़्यादा नहीं, मैं वैसे तो रसूल बरकत के लिए कह रहा हूँ। क्या दरख्त कौन है? हाय हाय मेरे आका अलैहिस्सलाम, हाय हाय। मैं तरतीब थोड़ी तरतीब बदलने लगा हूँ, तरतीब बदलने लगा हूँ। सरकार ने फरमाया दरख्त में, फल शहजादे, आगाज बेटी, और फलों को बाप की पुश्त से माँ के बतन में बसूरते अकद, बसूरते निकाह मुंतकिल के सबब बने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। दरख्त मेरे आका, फल शहजादे, इब्तदा बेटी, मुंतकिल करने वाले दामाद, कुल कितने हो गए? 5 तन। इसका नाम है शजरे अहले बैत। ये शजरे अहले बैत भी है, ये शजरे नबूवत भी है, ये शजरे 5 तन भी है। बात इतनी काफी है, पर आका अलैहिस्सलाम ने कमाल कर दिया। फरमाया वल मुहिब्बूना अहलल बैत, जो इनसे प्यार करे, पता वो कौन है? वल मुहिब्बूना अहलल बैत, पता इनसे मोहब्बत करने वाले कौन है? पीछे से फिर तरतीब लाने लगे। दरख्त कौन है? हाय हाय, फल, आगाज, मुंतकिल करने वाले। ठीक है, हो गया। अब अगली बात सुनिए, वल मुहिब्बूना अहलल बैत वरकउहा, फरमाया इनसे मोहब्बत करने वाले इस दरख्त के पत्ते। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਜੱਸ ਹੈ ਕਿ ਨਾ मुस्लिम खुदा तो नहीं आ जाता। नहीं सरकार इतने मेरा आका ने सब कमाल कर दिया। मैं तो बात वक्त ना तो मुस्लिम खुदा या तो पत्ते उठे रह जाने। सरकार ने 2 डिग्री और दी। सुभान अल्लाह। फरमाया वल मुहिब्बूना अहलल बैत वरकहा। बल्कि मैं तो आपको एक जुमला दे रहा हूँ, दे दूँ एक जुमला दे रहा हूँ। क्या? जब से आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए मुस्लिम खुदा आ रहे नहीं आया। कौन कहता मौसम खदा आया है? मौसम खदा नहीं आया, ना आना है। तो मेरी इसका पता चलेगा मैदानी हशर में जब 70,000 करके रब हटाएगा। रब कहता आज तो मैंने तुम्हें दिखाना है कि मेरे महबूब का मकाम क्या है। ये मेरा शीश गाने की हिकमत है।
मेराज की कितनी बड़ी हिकमतें, रात की हिकमतें क्या, उसमें सबसे बड़ी हिकमत ये है कि दिन को रब ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को मेराज में क्यों बुलाया, क्यों नहीं बुलाया। इसमें बहुत बड़ी हिकमत है कि 70,000 पर्दे हटने थे। अगर सारे पर्दे हट जाए तो कायनात में किसी की जरूरत है कि वो बेहिजाब मेरे रब के महबूब को देख जाए। मैं बड़ा बात कर रहा था, ये क्या बनेगी, मोहब्बत करने वाले पत्ते, इसलिए शजरे 5 टन। अगर कोई बात बता के बहुत में खजान रबा के चंगा मेरा क्या फरमाया, अगली डिग्री सुन, फरमाया वल मुहिब्बूना अहलल बैत वरक़हा, ये दरख्त के पत्ते हैं, जहाँ जहाँ दरख्त वहाँ वहाँ पत्ते। तो फिर अगली का सुन ला, सरकार इतनी काफ़ी था, जब पत्ते भी बन गए तो काफ़ी था। नहीं सरकार ने फरमाया होम फिर जन्ना। डिग्री नंबर 2 फरमाया दरख्त के पत्ते भी हैं, होम फिल जन्ना, ये सारे जन्नत। नहीं अल्लाह हाय हाय, कितनी डिग्रियाँ होंगी, कौन कौन सी, नंबर 1 पत्ते, नंबर 2 जन्नत, ठीक है जी। साहब लाहौर से तशरीफ ला रहे थे, अभी आए नहीं है, तो खलीफा है हमारे बुजुर्ग अल्लाह बख्श साहब खड़े हो गए, कहने के लोगों सब्र से बैठो, साहब तशरीफ ला रहे हैं, यकीन करो। कई लोगों को शक था कि आज